کہ پورا زمین سرسبز و شاداب ہو جائے، شان مسجد کی تعمیر ہو جائے، شان مدرسے تعمیر ہو جائے، مر جاؤ تو یہاں پر ہمارے فاتحہ اور سلوات لگے دیں گے یہاں پر۔ میں اس بنجر زمین کو دیکھنا نہیں چاہتا، میں اس بنجر زمین کو دیکھ کے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اور دشمن بھی سن لے، یہ تمہاری ارمان ہے کہ تم ادھر آنے سے پہلے تیرا قوم تو نہ ہم جانتے ہیں۔ لیکن میں آج سب کو اعلان کرنا چاہتا ہوں، آج کے بعد سے اختلاف کا جنازہ ختم ہو گیا۔ اختلافات انقلاب کی بنیادوں کو جھنجھوڑتا ہے۔ ہمارے بزرگان اور ہمارے علماء، ہمارے سادات جو بغیروں کے سادات بزرگان کا ہاتھ جوانوں کے سر پر ہونا چاہیے اور دعائیں ہو، جوان آگے بڑھے، بزرگ پیچھے سے دعا کرے تو انقلاب آ ہی جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الاولین زمانہ بلند تر صلوات والآخرین والآخرین وخاتم النبیین لا سیما ابن عمہ وولیہ ووصیہ علی بن ابی طالب وعلى آلہ الطیبین الطاہرین۔ سلام ہو ان چہروں پر جن چہروں میں علی کی ولایت چھلک رہے ہیں، سلام ہو ان دلوں پر جن دلوں میں محمد و آل محمد کی جگہ اور محبت اور ان کی الفت سے بھرے دل ہے۔ سادات، بزرگان، عمائدین، جوانوں، بغاردوں کے جوان، بچے، خواتین، سب پر ہمارا سلام ہو۔ سب سے پہلے میں پروردگار عالم کی خدمت میں شکر گزار ہوں کہ اس نے آج میری تمنا پوری کی کہ میں 20-30 سال سے یہ تمنا کر رہا تھا کہ میں بغاردوں کے عوام اور جوانوں کا چہرہ دیکھوں۔ علی بن ابی طالب کے چاہنے والوں کا مرکز ہے۔ یہاں پر بڑے علماء کرام دنیا سے چلے گئے ہیں، یہاں پر بڑے بڑے بزرگان دین دنیا سے گئے ہیں۔ بہت دل میں ارمان رہتا تھا کہ کچورا کے سامنے بچپن سے میری آرزو تھی کہ یہ علاقہ میں کس طرح اس علاقے کو آباد ہوتا ہوا دیکھوں۔ مجھے شرم آتا ہے کہ آل محمد کے دشمنوں کی سرزمین پر
پوری دنیا سے انفلوئنس ہو جائیں، سعودی عرب تک کی توجہ یہاں پر ہو اور علی کے چاہنے والے یہاں پر بے کسی اور بے بسی میں ہو۔ ہماری غیرت، ہماری حمیت، ہماری ضمیر، ہمارا عقیدہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم ایک دن بھی زندہ رہنا ہے تو ایک دن بھی اس آرزو میں زندہ رہنا ہے کہ علی کے چاہنے والے ایک پرچم تلے جمع ہو جائے۔ وہ زندگی ہمیں زندگی نہیں جس میں اختلاف ہو، جس میں اختلاف ہو، جس میں ایک دوسرے سے نفرت ہو۔ ایک دن اور ایک رات زندگی کریں، مشرق سے مغرب تک امام مہدی کے راستے میں زندگی کریں۔ اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک علی کے چاہنے والے مضبوط نہ ہو، علی کے چاہنے والے قوی نہ ہو۔ علی کے چاہنے والے کو کندھوں پر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ تم تور اور بورا کی پہاڑوں سے ہاتھوں کو اٹھا کے ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سینہ رو کربلا کربلا، مجاہدوں کا راستہ کربلا کربلا، سعادتوں کا راستہ کربلا کربلا، مجاہدوں کا راستہ کربلا کربلا۔ میری تمنا یہ ہے کہ پورا زمین سب شاداب ہو جائے، شان مسجد تعمیر ہو جائے، شان مدرسے تعمیر ہو جائے۔ مر جاؤ تو یہاں پر ہمارے فاتحہ اور سلوات کا لکیرے اور دریا مل جائے۔ کیا کیا تم دیں گے یہاں پر؟ میں اس بنجر زمین کو دیکھنا نہیں چاہتا، میں اس بنجر زمین کو دیکھ کے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اور دشمن بھی سن لے، یہ تمہاری ارمان ہے کہ تم ادھر آئیں گے، آنے سے پہلے تیرا پاؤں توڑنا ہم جانتے ہیں۔ جو آل محمد کی زمین کی طرف نظر اٹھاتا ہے، توجہ سنو، آل محمد کی زمین کی طرف نظر اٹھاتا ہے، دشمن یہ سن لے، یہ زمین فاطمہ زہرا کی ہے، یہ دریا حسنین کی ماں کی ہے، یہ پانی زہرا کی ملکیت ہے۔ سن لو تاریخ، اس دن فلک کے قاسموں نے خیانت کی، آج تک ہم فلک کے نقصانات بھگت رہے ہیں، لیکن ہم کبھی جی بی کے فلک میں رسم نہیں کریں گے، بلکہ غاصبین کے ہاتھ کو توڑ ماریں گے۔ جان بھی قربان ہے، شاہ کے اعلان پر جان بھی قربان ہے، شاہ حجاز قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، شاہ حجاز قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بس یہ میں مذاق نہیں کرنے جا رہا، اگر دو کے بزرگوں، علماء، جوانوں اور تینوں گاؤں میں آپ کے ہر اختلاف والے لوگ مجھ سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن میں آج سب کو اعلان کرنا چاہتا ہوں، آج کے بعد سے اختلاف کا جنازہ ختم ہو گیا۔ انقلاب کی بنیادوں کو جھنجھوڑتا ہے۔ ہمارے بزرگان اور ہمارے علماء، ہمارے سادات، جو بغیرتوں کے سادات بزرگان کا ہاتھ جوانوں کے سر پر ہونا چاہیے اور دعائیں ہو، جوان آگے بڑھے، بزرگ پیچھے سے دعا کرے تو انقلاب آ ہی جائے گا۔ کچورا میں اختلاف کا جنازہ نکال کر دکھایا ہے دنیا کو۔ اور سارے علماء نے جامع مسجد تاریخ میں پہلے درس دیا ہے، سارے جوان ہیں، تو آج کچورا سے جو انقلاب کی امیدیں نکل رہی ہے، وہ وقت بغداد درک خبر کے پہاڑوں سے گونجتا ہوا چین کے پاگل پر جگہ ناچے ہو جائیں گے۔
اس انقلاب کی 3 اکھائیاں ہیں، اس لیے ہم کبھی شکست نہیں کھاتے۔ علی کے نام پر ہم آگے بڑھتے ہیں، حسین کے نام پر ہم استقامت کرتے ہیں۔ خانے کعبے سے ملتا ہے، ہمارا شجر طیبہ کربلا سے ملتا ہے، ہمارا شجر طیبہ ائمہ معصومین سے ملتا ہے۔ خود صادق آل محمد نے فرمایا شیعتنا قد خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ غریب ضرور ہے، ضعیف ضرور ہے، لیکن ان کے نور ہمارے نور سے جڑا ہوا ہے۔ شیعہ اللہ نے کوئی اور خاک سے خلق نہیں کیا، شیعوں کو خلق کیا ہم آل محمد کی بچی مٹی کے ذروں سے شیعہ وجود میں آیا ہے۔ اس لیے انگلی کو درد ہو جائے تو پورے جسم کو درد ہوتا ہے، اگر مشرق و مغرب میں کسی شیعہ کو درد ہو جائے تو آل محمد کے سینے میں درد ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کو بخار تھا، میں درد کے درد کو محسوس کر رہا ہوں، میں آپ کے وجود کو محسوس کر رہا ہوں، میں آپ کے مشکلات کو اس طرح محسوس کر رہا ہوں جس طرح حسن نصر اللہ اور یمن کے لیڈر اس علاقے کو محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کے تمام تر علاقوں کو اپنے وجود سے محسوس کر رہا ہوں۔ میں ابھی یہی ذکر پڑھ رہا تھا، پروردگارا میں نے راستوں میں جوانوں سے کہا میں سرپرائز دینے جا رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کا درد میرا درد ہے، آپ کی پریشانی ہماری پریشانی ہے، آپ کی مشکلات میری مشکلات ہے۔ مجھے سکون کی نیند نہیں آتی جب میرے بات تو کیا ہم پریشانی میں ہو جائے، مجھے کوئی خوشی نہیں ہے جب آپ خوش نہ ہو۔ مجھے خوشی اس وقت ہے کہ گمراہ بغردو سردست ہم میرے آس پر ہو تو سب خوشی ہو تو پھر مجھے خوشی ہوگی۔ جو ہے مجھے مولا کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ جس میں امیر مومنین علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، ایک شیعہ کو بخار تھا اور بخار تھا، وہ نماز جمعہ میں شرکت نہیں کر سک رہا تھا، لیکن علی کے خطبے کی آواز سے اسے سکون چھین لیا اور وہ بخار کی حالت میں مسجد چلا گیا۔ جب مسجد میں علی کے سامنے بیٹھا تو مولا کی توجہ اس پر پڑی، بار بار علی اس کو دیکھتے رہے۔ جب خطبہ ختم ہوا تو مولا نے اس بندے کو جس کو بخار تھا بلایا، کہا بخار ہے؟ کہا مولا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا جب تیرا بخار چڑھتا تھا تو علی کو بخار بھی چڑھتا تھا، جب تیرا بخار رکتا تھا تو میرا بخار بھی رکتا تھا۔ خدا کی قسم ہمارے شیعوں کو جہاں کہیں پریشانی ہو جائے ہم آل محمد اس پریشانی میں شامل ہیں۔ اگر علی کے درس یہی ہے شامل ہے۔ میں یہ سرپرائز دینے آ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے سوچا تھا کہ پانی کے مد کیلے سے غجاز جو ہے کوئی 5 لاکھ 10 لاکھ، میں 50 لاکھ کا اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے امجد صاحب نے آپ کو نعرہ لگایا، آپ کی اتحاد میرے مطلوب ہے، آپ کی یوتھ کی اس چہرے میں الہی چہرہ ہے ان کے پاس۔ میں بزرگان علماء سے تقاضا کرتا ہوں میرے پہلا اعلان کا استقبال کرو تو دوسرا اعلان ہونے جا رہا ہے۔ کسی کے پیٹ شیپ کی صدقے نہیں چاہیے، پہلے سے لے کے آخر موجہ پہ ہم خود کریں گے۔
خواہش تھا دلینا خواہش تھا کہ میں بھنجر زمین کو سرسبز آل محمد کی چھپچاتے ہوئے نہ دیکھوں. یہ دوسرے پروجیکٹ پر آج بانی کا پروجیکٹ ہے. میں پہلے آہستہ آہستہ آپ کی ٹیم آپ میں منظم ہونا چاہیے اور 5-5 10 لاکھ کر کے آپ کو دینا شروع کروں گا. آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر 1 کروڑ تک جانا پڑے آپ کی آبادی کے لیے میں سب سے بڑا پروجیکٹ اعلان کریں. 1 کروڑ تک آپ کی آبادی کے لیے ماشاءاللہ. اس لیے آپ ایک میرا کام ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام مجھے دکھانا ہے. سولر پروجیکٹ پہ آپ نے 21 لاکھ ایک ہی وقت میں مجھ سے لے جاؤ اور آپ سولر پروجیکٹ سے شروع کرو. کسی کی پیپ شیپ میں کہیں نہ دیکھو. ڈونر بھی یہی ہے, تمہارا عالم بھی یہی ہے. اگر آپ 3 مہینے میں پروجیکٹ تمام کرتے میں 3 مہینے کے اندر آپ کو 1 کروڑ روپے دینے کا پیسہ. یہ بھی وعدہ کرتا ہوں جب یہ 1 کروڑ کا کام کر کے دکھائیں گے آئندہ اعلان پھر سب پر ہے اس کی طرف.